بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین معصومین ورحمت اللہ علی محبیہم و موالیہم و شیعتہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من اول دہر الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بلند صلوات محمد. خداوند کریم آپ کے دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. محترم و معزز سامعین، ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ، جس امام کی زندگی کا بھی آپ مطالعہ کریں، جس امام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، پہلے امام علیہ السلام، دوسرے امام علیہ السلام، تیسرے امام علیہ السلام، ظاہری طور پہ آپ کو ہر امام کی زندگی کا انداز دوسرے امام کی زندگی سے مختلف نظر آئے گا، اور اس کو بعض لوگوں نے بطور اعتراض اٹھایا کہ مثلا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جنگ کی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں امام ہیں، ایک صلح کر رہے ہیں اور ایک جنگ کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تشویش ڈالی جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھا جائے، یا کم از کم لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لیتے رہیں. لیکن جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین امامان ان قاما و ان قعدا، کہ یہ میرے بیٹے حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں دونوں
قاما دونوں قیام کریں، او کا ادا یا دونوں قیام نہ کریں، چاہے قیام کریں تو امام ہیں، قیام نہیں کریں تو امام ہیں، قیام کریں گے تو بھی کسی حکمت کی وجہ سے اور قیام نہیں کریں گے تو بھی کسی مصلحت کے پیش نظر۔ امام حسن علیہ السلام کے حالات زندگی مختلف ہیں۔ دیکھیں یہ جو اٹھائی گئی بات کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، امام نے کب قیام کیا؟ امام نے تو 61 ہجری میں آ کے قیام کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے 50 ہجری میں، 50 سے لے کر 61 ہجری تک امام علیہ السلام بھی امام حسن علیہ السلام کے مشن کو لے کے آگے چلے۔ اس 10 سالوں میں تو امام نے قیام نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ائمہ کی زندگی کو بہت دقت سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ان نکات کو سمجھا جائے، ان حالات کو سمجھا جائے جن حالات کے پیش نظر شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ انبیاء تو سارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ کو ائمہ کی زندگی پہ مسائل ہیں، چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے ائمہ کو، انبیاء سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کسی نبی کی زندگی دوسرے نبی کی زندگی سے نہیں ملتی۔ آپ حضرت موسیٰ کو دیکھیں، ان کے زندگی کے حالات کچھ ملیں گے، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں پڑھیں گے تو کچھ ملے گا، حضرت ابراہیم کی زندگی کے حالات دیکھیں گے تو کچھ الگ نظر آئیں گے حالات۔ تو کہا یہ حالات کا جو اختلاف ہے یہ انبیاء کا اختلاف نہیں ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا اختلاف نہیں ہے، یہ حالات کا اختلاف ہے، یہ زمانے کا اختلاف ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے کے جو تقاضے تھے، اللہ نے ابراہیم کو ان حالات کے مطابق معجزات عطا کیے۔ انبیاء کے معجزات میں اختلاف ہے، حضرت موسیٰ کے پاس کیا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے پاس کیا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کا سامنا ہے جادوگروں کے ساتھ، اللہ نے ان کو جو ہے وہ طاقت عطا کی ہے۔ کہ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ وہ حالات ہیں جن حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء کو اسی حساب سے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے برتر رہیں، کوئی ان سے اوپر نہیں آ سکے۔ اب جادوگر جو ہے وہ اگر آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی محفل میں آ کے مثلا ظاہری طور پہ شکست دے تو یہ ان کی شکست نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی شکست نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس کو خداوند کریم کی طرف نسبت دی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ تمام جادوگر جب اپنی کوشش کے باوجود بلکہ الٹ ہو گیا، بادشاہ نے بلایا کہ آئیں اور حضرت موسیٰ کو ظاہری طور پہ شکست دیں، لیکن انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ سب کے سب فوراً حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ آپ میرے پوچھے بغیر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ کہا کہ ایمان لانے کے لیے تم سے پوچھنا ضروری نہیں ہے، ہم حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے وہ چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ جو شعبدہ بازی نہیں ہے۔ جادو تو شعبدہ بازی ہوتی ہے، لیکن وہ شعبدہ باز ہو کے بھی سمجھ گیا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، مطلب وہ کبھی بھی ایمان لے کے نہیں آتے۔ ان کا ایمان لانا خود اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت موسیٰ کے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے، اور معجزہ جادو نہیں ہوتا اور جادو معجزہ نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیں اہل بیت کے ذات۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب عروج پر تھی، ایسے ایسے حکیم تھے کہ جن کا نام تھا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ بھی دوائی دیں اور مریض ٹھیک ہو جائے اور ان کے مقابلے میں کوئی آ کے حکیم دوائی دے اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو اس کو حضرت عیسیٰ کی برتری نہیں مانا جائے گا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو آپ مردہ کو زندہ کریں تو آپ کی برتری ان لوگوں پہ مانی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، کوئی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ مردوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے۔ آج ہمارے لوگ پریشان ہیں اور بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ائمہ کے پاس یہ معجزات تھے یا نہیں تھے۔
جس اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، وہ معجزہ امیر المومنین کو عطا نہیں ہو سکتا، وہ معجزہ امام حسن کو عطا نہیں ہو سکتا، وہ معجزہ امام رضا علیہ السلام کو عطا نہیں ہو سکتا۔ امام محفل میں بیٹھے ہیں اور امام کی توہین کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ محفل سجائی گئی، محفل کے اندر امام کے سامنے ایک جادوگر کو لایا گیا، امام نے لقمہ اٹھانا چاہا، وہ لقمہ ہاتھ سے غائب کر دیا گیا۔ اس نے اپنی طرف سے بڑا کمال کیا۔ سامنے شیر کی تصویر تھی، امام علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس شیر کی تصویر سے کہا یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر، کل کہتے ایک کل خانی ہوتی ہے، وہ کاف دو نقطوں سے ہوتا ہے اور ایک کاف کش سے ہوتا ہے، اس کل کا معنی ہوتا ہے کھا جاؤ۔ امام نے کہا یا اسد اللہ، اے خدا کے شیر، کل عدو اللہ، اس اللہ کے دشمن کو آ کے نگل لے۔ وہ شیر جو ظاہری طور پہ تصویر میں تھا، امام کے حکم کے مطابق معجزہ ظاہر ہوا۔ دیکھیں یہ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے، امام یا معصوم؟ آپ معصوم کہیں کہ معصوم معجزہ کب دکھاتے ہیں؟ چاہے امام معصوم ہو چاہے نبی معصوم ہو۔ ائمہ کی زندگی ساری معجزات پہ حاوی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ کی زندگی میں 95% معجزہ ہے اور 5% جو ہے وہ روٹین کی لائف ہے، نہ اس کے بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ۔ 95% زندگی جو ہے وہ روٹین کی لائف ہے اور 5% زندگی میں معجزات نظر آئیں گے۔ امام ہو یا نبی ہو، معصوم معجزے کا سہارا اس وقت لیتے ہیں جب ان کے منصب کو چیلنج کیا جائے۔ یہ آج ہمارے لوگوں کی زبانوں پہ فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، وہ ان باتوں کو نہیں جانتے کہ معجزے کے لیے معصوم کا وجود ضروری ہے۔ معصوم کے بغیر معجزہ رونما نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس وقت معصوم ہے ہر وقت معجزہ ہو رہا ہے۔ ہر وقت تو معصوم معجزہ نہیں دکھاتے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت ہر وقت ہے ان کے پاس، لیکن اس معجزے کا وہ سہارا نہیں لیتے اس وقت تک جب تک ان کے منصب کو چیلنج نہ کیا جائے۔ اب یہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا کہ امام علیہ السلام محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے کھانے کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں چیلنج ہے کہ اگر آپ اللہ کے نمائندے تو بتائیے کیسے اللہ کے نمائندے، ثابت کریے اپنی نمائندگی کو، ثابت کیجئے اپنے منصب کو، بتائیے کہ آپ واقعی اللہ کے نمائندے ہیں۔ گویا یہ امام پر ایک قسم کا اعتراض، گویا امام علیہ السلام کے اس منصب کو چیلنج ہے۔ اب امام علیہ السلام نے اپنے منصب کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم صرف دعوی امامت نہیں رکھتے ہیں، ہم نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم امام ہیں، ہم واقعی امام ہیں، ہمیں امام اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے بنا کے بھیجا تو ثابت کیسے ہوگا؟ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف نسبت دینا کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھئی ہمیں تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے، بھئی رسول بھی ہم سے اطاعت تو اللہ کی ہی کروائیں گے۔ آیت جو بھی ہو سکتی تھی کہ من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے، فقد اطاع الرسول، اس نے گویا رسول کی اطاعت کی ہے، اس میں غلطی کیا ہوتی؟ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ اگر اللہ معیار اطاعت کا رسول کو قرار نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ہر آدمی اٹھتا اور کہتا میں نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب وہاں سے تو کوئی نہیں آنی کہ یہ اطاعت اللہ کی ہے یا نہیں ہے۔
ہر آدمی پھر اطاعت کے اپنے دائرے بناتا، اطاعت کے اپنے معیار بناتا اور کہتا میں نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور کوئی بھی دوسری چیز اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ واقعا اللہ کی اطاعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے اس باب کو بند کر دیا، اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا کہ تم من گھڑت اطاعتیں لے کے آؤ اور کہو کہ یہ ہم نے کیا تو گویا ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ نہ، پہلے ثابت ہو کہ تمہاری اطاعت رسول کی اطاعت کے تابع ہے یا نہیں۔ اگر تمہاری اطاعت رسول کی اطاعت کے تابع ہے تو تمہاری اطاعت کو اللہ کی اطاعت مانا جائے گا۔ معیار یہ کہ ثابت کرو۔ اس لیے کہا کہ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں یہ عجیب معجزہ ہے پروردگار کا، اللہ نے معیار اطاعت قرار دیا رسول کو کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے ایک عجیب معیار بتایا، فرمایا من احب علی فقد احبنی، جو علی سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی۔ یا علی، تمہاری محبت ثابت ہی نہیں ہو سکتی، تم ساری زندگی رسول کی محبت کا دم بھرتے رہو، اللہ کے رسول کو یہ محبت قبول ہی نہیں ہے جب تک تم علی سے محبت نہیں کر لیتے، جب تک تم علی کی محبت کا دم نہیں بھر لیتے۔ اللہ تمہاری محبت کو قبول ہی نہیں کرنے والا رسول کی نسبت، رسول نہیں قبول کرنے والے اپنی نسبت۔ معیار اللہ نے رسول کو قرار دیا اور رسول نے معیار علی کو قرار دیا کہ جو علی سے محبت کرے۔ آج تم کیا تو علی کا نام لینا جرم ہے، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ کی پھٹکار ہو تمہارے چہروں پر۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہنے جا رہے ہو۔ انسان دیکھیں یہ دشمنی آل بیت میں کہاں تک نکل گئے۔ یہ صحابہ کی محبت کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی محبت میں نہیں ہو رہا، یہ بغض آل بیت میں ہو رہا ہے۔ صحابہ کا نام تو استعمال کیا جا رہا ہے، صحابہ تو عاشقان آل بیت تھے، عاشقان رسول تھے، وہ تو رسول کے عاشق تھے۔ تم نے عاشقان رسول کو جو ہے وہ کہاں لا پہ کھڑا کر دیا؟ آل بیت کے مقابلے میں، جنہوں نے ساری زندگی آل بیت کی محبت کو اپنے لیے فخر سمجھا، معیار سمجھا، کیونکہ رسول معیار دے کے گئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آل بیت کس مقام پر ہیں۔ انہوں نے کبھی آل بیت کے مقابلے میں کی بات نہیں کی تو جو واقعاً صحابہ تھے۔ اب امام کے اس منصب کو جب چیلنج کیا گیا تو امام نے کیا کیا کہ یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر، کل عدو اللہ، اس اللہ کے دشمن کو نگل جا۔ کہتے ہیں کہ اسی محفل میں وہ جو تصویر پہ شیر تھا وہ اصلی شیر میں تبدیل ہوا، اس دشمن خدا کو نگلا، امام نے اشارہ کیا، وہ واپس اسی جگہ، وہ تصویر واپس بن گئی، وہ دشمن خدا نگلا گیا، غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے آقا اس کو واپس لا دیجیے۔ امام نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے جن کو نگلا تھا وہ واپس لاتے تو میں بھی واپس لے کے آتا۔ جس طرح وہ دشمن تھے یہ بھی دشمن ہے۔ دیکھیں ائمہ کی زندگی کو سمجھیے، ائمہ کی زندگی کا دیکھیں، اگر آج آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو باقی رکھنا ہے کہ باقی رکھنا ہے تو وہ فقط نعروں سے باقی نہیں رہنے والی ہے کہ آپ صرف نعرے لگاتے رہے، نعرہ ضرور لگائیں لیکن تعلیمات آل بیت امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ رکھو، جو ہمارے امر کو زندہ رکھے گا ہم اس سے راضی ہوں گے۔ امر معصوم کیا ہے؟ جو معصومین کی تعلیمات ہے وہ ان کا امر ہے۔ قال لو علم الناس، یہ امام کا جملہ ہے، لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا علم ہوتا تو کیا ہوتا؟ معصوم فرماتے ہیں
لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا علم ہوتا تو کیا ہوتا؟ لتبعونا، تو وہ یقیناً ہماری پیروی کرتے۔ یعنی تم یہ ہنر دکھاؤ کہ تم ان کو ہماری تعلیمات سے آگاہ کرو۔ بتاؤ ہمارے ان کی تعلیمات کیسے، وہ ائمہ کی تعلیمات سے آگاہ ہوں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ کہ ہمارے ممبروں سے آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آشکارا طور پہ پڑھا جائے، ہر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ دیکھیں آل بیت علیہ السلام نے جس عظمت پہ لوگوں کی تربیت کی ہے، مثلا آج ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ جو اختلاف ہے وہ کس مسئلے پہ ہے؟ وہ یہ مسئلہ امامت ہے۔ اگر مسئلہ امامت حل ہو جائے تو مسلمانوں کا اختلاف سرے سے ختم ہو جائے گا۔ توحید پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، رسالت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ رسول کے بعد ہم امام کو مانتے ہیں اور وہ خلافت کو مانتے ہیں۔ اگر ہم آل بیت کی تعلیمات کو واقعاً پڑھیں تو وہ پوائنٹس جو آل بیت علیہ السلام نے اٹھائے، جو آل بیت علیہ السلام نے لوگوں کو بتلائے، ایک شخص ہے ظاہراً امام محمد باقر علیہ السلام کا شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم، ہشام بن حکم، یہ امام کا شاگرد ہے اور بالکل جوان ہے، زیادہ اس کی عمر نہیں ہے۔ یہ بصرہ میں پہنچا ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص مسند پہ بیٹھے وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ یہ جا کے اس کی محفل میں بیٹھ گئے۔ جب ان کی باری آئی تو کہا کہ آپ بتائیے کہ الگ کا عین، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اب میں کہوں امید بھائی آپ کی آنکھیں ہیں، کہیں گے مولانا کیا ہو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں، میری آنکھیں ٹھیک ہے، آپ کو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیسا سوال ہے؟ جب اس نے پوچھا الگ کا عین، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس عالم نے کہا کہ جوان یہ کس قسم کا سوال ہے، یہ کیا پوچھ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا دیکھیں میں تو بچہ ہوں، جوان ہوں، نہ سمجھ ہوں، میرے اسی طرح کے سوال ہیں، آپ جواب دینا پسند کریں گے تو دیجئے، نہیں تو میں اپنے سوال کو روک لیتا ہوں۔ کہا نہیں آپ پوچھیں۔ کہا بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا جی آنکھیں ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں ان سے؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، راستہ چلنے میں مدد لیتا ہوں، جو آنکھ کے فوائد اس وقت ان کے دماغ میں تھے وہ بیان کیے۔ اچھا آپ کے ہاتھ بھی ہیں؟ کہا جی ہاتھ بھی ہیں۔ کہا ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہا نرم چیز کو کھردری چیز سے جدا کرتے ہیں، چیزیں اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ کے جو من جملہ فوائد ان کے دماغ میں چلتے گئے وہ بتاتے گئے۔ آپ کے پاؤں ہیں، ہاں پاؤں سے چلتے ہیں۔ کان ہیں جی کانوں سے سنتے ہیں۔ آخر میں پوچھا اللہ کا قلبون، کیا آپ کا ضمیر بھی ہے، آپ کا وجدان بھی ہے؟ قلب دیکھیں، قلب اس صنوبری شکل کے دل کو عربی میں نہیں کہتے ہیں مجازی طور پہ، لیکن عربی میں لفظ قلب عام طور پر اسی ضمیر اور وجدان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ آپ کا ضمیر، وجدان، قلب، دماغ، روح ہے یا نہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے، یہ پورے اس جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ مثلا اگر ہاتھ آگ کی طرف بڑھے تو ہاتھ کو نہیں پتا کہ میں جل جاؤں گا، ہاتھ میں یہ شعور نہیں ہے کہ اس کو یہ شعور ہو کہ جل جائے گا، اس کو عقل حکم دیتی ہے کہ آگے نہیں بڑھنا ورنہ جل جاؤ گے۔ یہ ہاتھ کا شعور نہیں ہے، یہ عقل کا شعور ہے۔ آنکھ میں اگر کوئی چیز ہوا سے اڑ کے پہنچنا چاہتی ہے تو عقل ہاتھ حکم دیتے ہیں کہ فوری آنکھوں کے سامنے جاؤ اور اس چیز کو روکو ورنہ آنکھ کو نقصان پہنچے گا۔ کہا آنکھ کو بھی نہیں پتہ ہے، ہاتھ کو بھی نہیں پتہ ہے، یہ عقل کو حکم ہے کہ فوراً جو ہے وہ جسم حرکت میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کے اس چھوٹے سے وجود میں ایک ہادی، ایک رہنما، ایک گائیڈ کو رکھا تاکہ آپ کا جسم بھٹک نہ جائے۔ کہا آپ یہی سمجھ لیں، ایسا ہی ہے۔ کہا مجھے انصاف سے بتائیں، جس حکیم رب نے، جس کریم رب نے
تمہارے اس چھوٹے سے وجود کے لیے ہادی رہنما گائیڈ کی ضرورت کو محسوس کیا، اس رب نے اس بھری کائنات کو امام کے بغیر چھوڑ دیا؟ اب یہ چکرا گیا، لیکن جو اس نے جملہ کہا وہ بہت توجہ کے طالب جملہ ہے۔ اس نے بے ساختہ پوچھا کہ کہیں آپ امام جعفر صادق کے شاگرد تو نہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر انتہائی علمی بات، انتہائی مدلل بات، ایک ایسی بات جو انسان کو خاموش کرا دے، اگر کوئی کر سکتا ہے یا امام کر سکتے ہیں یا امام کا شاگرد کر سکتا ہے۔ یہ واپس آیا، شام واپس آیا مدینہ میں، کہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام اپنے علم امامت سے جانتے کہ اس نے کیا مار کا سر کیا ہے۔ امام نے کہا شام بتاؤ کیا ہوا تھا مسجد بصرہ میں؟ کہ بس آقا، اب یہ مثلا امام کی عظمت کو جانتا ہے، اس کو تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں ٹھیک ہے ہو گیا جو میں نے کارنامہ کیا۔ آقا نے کہا نہیں، مجھے شروع سے بیان کرو۔ یعنی امام کو اتنا اچھا لگا کہ امام نے خود بنفس نفیس اس سے اس واقعہ کو سنا۔ تو گویا امام تشویق کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی لائق شاگرد ہو جو ہمارے منصب کا یوں دفاع کرے، جو ہمارے منصب کی یوں بات کرے، تو امام کو اچھا لگتا ہے۔ ائمہ نے تربیت کیا۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی امام کی زندگی بہت دلچسپ زندگی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی 14 سال زندان میں گزارے ہیں۔ امام کے بیٹے امام رضا علیہ السلام، زندان میں کس نے رکھا امام کو؟ حاکموں نے، بادشاہوں نے۔ کیا تبدیلی آئی کہ جس امام کے والد کو حاکم نے 14 سال زندان میں رکھا، وہ امام کو ولی عہدی کی پیشکش کرتا ہے۔ حالات تبدیل ہوئے ہیں، لوگوں میں شعور بیدار ہوا، چھوٹے چھوٹے قیام شروع ہوئے ہیں۔ حاکم وقت کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہماری حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ دیکھیں جب حکومتوں کو بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ دینی لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اس کو سمجھیے، اچھی طریقے سے سمجھیے۔ حاکم نے امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیے۔ امام علیہ السلام جب پہنچے اور وہ مقام جو مشہد سے پہلے ہے، نیشا پور، کہتے ہیں کتنے ہزار علماء امام کے انتظار میں تھے۔ امام کی سواری پہنچی اور امام نے جب اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو بے ساختہ تکبیریں بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے رسول کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اب امام علیہ السلام کی سواری چلنا چاہی، ان سب، حالانکہ دوسرے لوگ تھے، ان سب نے کہا کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ کچھ ہم سے بیان کریں، کوئی حدیث بتائیں ہمیں، کوئی ایسی بات کریں جس کو ہم لکھیں سب۔ کہا کہ اس کو امام اعظم نے کہا کہ یہ سلسلہ سند جو امام نے بیان کیا ہے، اس سلسلہ سند کو اگر لکھ کر کسی پاگل کے گلے میں ڈال دیا جائے اور وہ پاگل صحیح ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سلسلہ سند جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کو مجھ سے میرے بابا یعنی امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ان کے والد چھٹے امام نے بیان کیا، ان کو ان کے والد پانچویں امام نے بیان کیا، ان کو ان کے والد چوتھے امام نے بیان کیا، ان کو ان کے والد تیسرے امام نے بیان کیا،
ان کو ان کے بھائی حسن مولا نے بیان کیا، حسن مولا سے مولا علی نے بیان کیا، مولا علی نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول خدا پر اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا مضبوط قلعہ ہے۔ حصن قلعے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے، اگر اس کو واقعا سمجھ آئے کہ اس نے کیا کہا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ امام فرماتے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ امام نے یہ جملہ کہا اور امام کی سواری چلی، پھر امام رکے، پھر پردہ ہٹا اور فرمایا یہ جو کلمہ میں نے کہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط لا الہ الا اللہ پہ رک جانا ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ لیکن بشرطہا و شروطہا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ فقط کلمہ لا الہ الا اللہ تک منحصر نہیں ہے، اس کی شرائط ہے اور اس کی شروط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرائط میں سے ایک میں ہوں، یعنی جب تک تم اللہ کے بعد نبی کو اور نبی کے بعد ہماری امامت کو نہیں مانو گے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ امام نے بتا دیا انا من شروط ہے، ہم اس کلمے کی شرط ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات مشروط ہے، اردو میں کہتے ہیں یہ بات مشروط ہے، یعنی جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی اس بات کو مانا نہیں جائے گا۔ آپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا آپ اچھی محنت کرو اور اگر آپ نے فرسٹ ڈویژن لیا تو میں تمہیں گاڑی لے کے دوں گا، مثال کے طور پر۔ اب ڈیفینس پہ تو گاڑی کی مثال دیں گے نا، تحفہ جو ہے وہ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تم محنت کرو، اگر اچھی محنت کی پاس ہوئے تو ہم تمہیں گاڑی لے کے دیں گے۔ اب یہ گاڑی ملے گی لیکن مشروط کس سے ہے؟ اچھی محنت سے، اور پاس صرف پاس ہونے سے نہیں، فرسٹ ڈویژن پاس ہونے سے۔ گاڑی ملے گی، شرط کیا ہے؟ فرسٹ ڈویژن کا اور اچھی محنت، اچھی محنت کرو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گا۔ یہ بات مشروط ہے۔ امام نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ مشروط ہے، صرف کلمہ نہیں ہے، وہ مشروط ہے، اور وہ مشروط ہے امامت کے ساتھ، یعنی جب تک امام کو نہیں مانو گے یہ کلمہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ امام نے واضح کر دیا۔ آج کی تاریخ میں نے ایک کلپ سنا، ظاہراً برادر محترم حجت الاسلام مولانا کمیل مہدوی صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک عالم کا نام لیا جو ذہن سے تبسی ایسا کوئی نام لیا، تو انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ وہ حج پہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ مصر کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ اب مصر میں بہت کم لوگ ہیں جو شیعہ ہیں، شیعہ کی سب سے کم تعداد عربی ممالک میں مصر میں ہے۔ کہا کہ ان کے قافلے کے ساتھ ایک بندہ آ کے دعا میں یا کسی پروگرام میں بیٹھ گیا، جب پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کس علاقے سے ہیں، یعنی کس ملک سے ہیں؟ کہا کہ میرا تعلق مصر سے ہے اور میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پہ تو وہاں شیعہ کم ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں شیعہ وہاں کم ہیں، اور میں موروثی شیعہ نہیں ہوں، جدی پشتی شیعہ نہیں ہوں، میں بیٹا ہوں عبد الباسط کا، قاری عبد الباسط کا۔ کہا کہ قاری عبد الباسط کا بیٹے، وہ تو اہل سنت تھے، سب کو معلوم، یعنی کوئی ایسا گھر ہے، کوئی ایسا کان ہے جس کے کان پر قاری عبد الباسط کی قرات کی آواز نہ گئی ہو؟ زندگی میں شاید کوئی بندہ کہہ سکے کہ میں نے قاری باسط کی تلاوت نہیں سنی، چاہے ایک آیت کبھی سنی ہوگی،
یعنی جس بندے کی قراءت اتنی مشہور ہوئی وہ اس شہرت کی بلندی پہ پہنچا کہ ہر کان پر، ہر مسلمان کے کان پر اس کی قرآن کی تلاوت کی آواز گئی ہے۔ یہ اس کا بیٹا بیان کر رہا ہے۔ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ والد آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب کہ آپ نے دین کی وہ خدمت کی ہے کہ آپ کی قرآن کی تلاوت پوری دنیا میں سنی گئی، اتنا آپ نے قرآن پڑھا کہ ساری دنیا نے آپ کی قرآن کی تلاوت کو سنا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ باقی باتیں تو صحیح ہیں، سب کچھ پڑھا، علی ولی اللہ نہیں پڑھا، سب کچھ پڑھا۔ اور اب میں اس کے ساتھ ضمیمہ کرتا ہوں، یہ بات برادر محترم نے بیان نہیں کی ہے لیکن میرے علم میں ہے یہ بات، کہتے ہیں کہ جتنے مشہور قراء ہیں، قاری ہیں، ایرانیوں نے ان کو پیسہ دے کر ان سے اذان دلوائی، اپنی اذان، بہترین آواز، سنی قاری ہے لیکن اذان ہماری دے رہا ہے، باری باری رقم دی کہ آپ ہماری اذان کہیں کہ وہ اذان دنیا میں نشر کی جائے۔ تقریباً ہر مشہور قاری کی اذان آپ کو نیٹ پر اہل بیت علیہ السلام کی اذان مل جائے گی۔ کہتے یہ واحد قاری تھے جن کو بہت بھاری آفر کی گئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، کہا کہ نہیں میں اتنا مشہور ہوں، پھر میرے لیے مسائل ہوں گے، انہوں نے نہیں دیا اذان۔ بیٹا خواب میں دیکھتا ہے، کہتے کہ پریشان ہیں، کہا کہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہ سب کچھ کہا، زندگی میں علی ولی اللہ نہیں کہا۔ کہا کہ اس کے بیٹے نے تحقیق کرنا شروع کی، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کتابوں میں گیا، کتابیں پڑھی، جب کتابیں پڑھی تو پھر حقیقت اس کو نظر آ گئی اور وہ مذہب اہل بیت کی طرف راغب ہو گیا اور مذہب اہل بیت کو اس نے قبول کر لیا۔ یعنی انسان جب تحقیق کرتا ہے حقیقت اس کو نظر آ ہی جاتی ہے، حقیقت انسان سے نہیں چھپتی۔ یہ راستہ بھی اہل بیت نے بتایا۔ امام فرماتے ہیں، دیکھیں یہ امام کا جملہ بہت قیمتی جملہ ہے، امام کا ہر جملہ قیمتی ہوتا ہے لیکن یہ جملہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ امام کہتے ہیں بحث میں، گفتگو میں آپ بندے کو شک میں ڈال دیں، یا اللہ شک میں ڈالتے ہیں، شک تو اچھی چیز نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ایک باطل یقین پر ہے، باطل یقین پر ہے، اس کا جو یقین ہے وہ باطل ہے، اس کو نہیں پتہ ہے۔ دیکھیں اپنے یقین کو کوئی باطل نہیں کہتا ہے، اپنے یقین کو کوئی باطل نہیں کہتا ہے، جس کو یقین ہوتا ہے وہ تھوڑی کہتا ہے کہ مجھے میرا جو یقین ہے وہ باطل ہے۔ اگر وہ باطل کہے گا تو وہ مانے گا کیسے اس کو؟ دیکھیں دنیا میں جو باطل ترین طاقتیں ہیں وہ اپنے آپ کو باطل نہیں کہتی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں باطل ہوں اور حق پر ہوں، جو باطل ہے وہ بھی اپنے آپ کو حق پر ہی کہہ رہا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو باطل ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی شک میں ڈال دیں، کیا مطلب؟ کہ جو اس کا یقین باطل ہے اس یقین باطل کو آپ مشکوک کر دیں، اس میں شک ڈال دیں، رخنا ڈال دیں اس کے اندر۔ جب آپ اس کے یقین کو شک میں تبدیل کریں گے تو پھر بات دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا وہ اپنے یقین باطل کی طرف واپس چلا جائے گا یا یقین حق کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو آپ نے اپنا کام کر لیا کہ آپ بات کر کے اس کے دماغ میں بات کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ دیکھیں اس وقت جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ علم کی دنیا ہے۔ آج آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر پھیلانا ہے تو ان علمی بنیادوں پر، ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ کسی نے کسی منوس کی تقریر لگائی، اس کی گفتگو کا آغاز شیعہ کافر سے ہوتا تھا، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ ہم گروپ میں تھے اس وقت، ہم ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمارا تعلق کس مذہب سے، پھر بات نہیں بنتی تھی وہاں پہ۔ میں نے جس نے وہ چلایا وہ ظاہراً ان کا تعلق پاکستان سے تھا لیکن وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت وہ کینیڈا میں تھی۔
میں نے کو میسج کیا، میں نے کہا بہن آپ نے یہ چلایا ہے تو سوال یہ ہے کہ میں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں اکثریت شیعوں کی ہے، میں قم میں رہتا تھا، کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا، اس پہ میں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں کون ہوں، اتنا کہا کہ میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں پہ اکثریت شیعوں کی ہے۔ آپ نے یہ تقریر لگائی ہے اور اس مولانا نے شروع اس جملے سے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ کہہ رہے شیعہ کافر، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کیوں کافر ہیں؟ اب میں اگر جا کے کہوں کسی شیعہ کو کہ آپ کافر ہیں تو وہ مجھ سے پوچھے گا بھی ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگی کہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا یہ اذان میں کہتا ہے علی ولی اللہ۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہم اہل سنت علی کو ولی نہیں مانتے؟ کب مانتے ہیں؟ میں نے کہا جس کو ہم ولی مانتے ہیں اگر کوئی اذان میں کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ بالآخر پڑھی لکھی تھی، ڈاکٹر تھی، وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں بنی، یہ مزیدار بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کافر قرآن کی آیت کے مطابق مکہ اور مدینہ کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کی نص ہے، صریح ہے کہ کافر مکہ اور مدینہ کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں تو یہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، حکومت ان کی، سسٹم ان کا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے کافروں کو مکہ اور مدینہ کی حدود میں آنے دیتے ہیں؟ 7 کروڑ کے وہ حج کرتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھائی آپ کو نہیں دیکھے لوگ کتنے غافل ہوتے ہیں حقائق سے، لوگوں کے دماغ میں کیا بھرا جاتا ہے۔ کہنے لگے بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے یہ وہاں سنی بن کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جب فارم بھرتے ہیں تو وہاں یہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ میں شیعہ ہوں، اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے کہا بہن اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی بات اس لیے مانی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جو سنی ہیں وہ بینکوں میں سارے شیعہ ہیں۔ اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ ہر سنی جو ہے وہ بینک میں اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کرتا تھا کہ اس کو کیا زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ میں نے کہا اگر آپ پاکستان کی بات کرتے تو یہ بات امکان رکھتی ہے، وہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سنی نہیں ہیں شیعہ ہیں، وہاں بینکوں میں سنی شیعہ بنے ہوئے ہیں اور آج پہ شیعہ جو ہے وہ سنی بنے ہوئے۔ آپ کی بات یہاں تک تو میں مان سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک پورا ملک ہے جس کا نام ایران ہے، وہ سارے شیعہ ہیں، تو وہ کیسے جاتے ہیں؟ پاکستان والی تو چلو آپ نے بات کر دی، تو وہ کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ اب وہ بہت پریشان ہو گئی بات سے، ظاہر بات تو بات ہوتی ہے اور پڑھا لکھا بندہ تو پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو ایک باتوں میں گھیرا ہوا تھا لوگوں نے۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں اور ڈاکٹر بننے کے لیے تھوڑا پڑھنا تو نہیں پڑتا نا۔ میں نے کہا بتائیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے یا ایسے بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ کہ نہیں نہیں بھائی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کتنے سال؟ کا بہت سال محنت کرنے کے بعد انسان ڈاکٹر بنتا ہے۔ میں نے کہا ایسے کسی کو کہہ دے ڈاکٹر، کا نہیں ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے تو شرائط ہیں، رسول کی مسند کے بیٹھنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی شرائط ہیں؟ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا تعلق کس طرف سے۔ میں نے کہا میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، اب میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب آپ لے کے آئیے، جب بھی لائیے، مجھے کوئی ضد نہیں ہے، آپ میرے سوال کا جواب لے آئیے گا، سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں رسول کی مسند پہ بیٹھنے کے لیے 3 وہ شرائط ہیں جس کے اوپر عالم اسلام کا اتفاق ہے، عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ مسند رسول پہ بیٹھنے والے شخص کا سب سے بڑا عالم ہونا ضروری ہے، سب سے زیادہ شجاع ہونا ضروری ہے، سب سے زیادہ متقی ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ جائیں اپنی کتابوں میں ڈھونڈیں کہ پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عالم کون تھا، سب سے زیادہ شجاع کون تھا، سب سے زیادہ متقی کون تھا۔ ہم تو آپ سے کوئی بات نہیں کر رہے، یہ تو آج بھی ہم تمام مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری باتوں میں تنازع نہیں ہے، ہماری باتوں میں لڑائی نہیں ہے، ہماری باتوں میں جھگڑا نہیں ہے،
لیکن کیا ایک علمی سوال کرنا ہم طالب علموں کا حق نہیں ہے؟ آپ جائیے ڈھونڈ کے لائیں کہ کیا یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پیغمبر کے جانشین میں یہ 3 شرطیں ضروری ہیں، اور یہ اگر ضروری ہیں کہ ضروری ہیں تو بتائیے کہ پیغمبر کے بعد یہ 3 شرطیں کس میں پائی جاتی تھیں؟ ہم آپ کو ایڈریس بھی نہیں بتائیں گے، آپ کو ڈھونڈیے آپ کی اپنی کتابوں میں، اگر ان 3 شرائط پر مولا امیر کے علاوہ کوئی شخص آپ کو نظر آ جائے تو ہمیں بھی اس کا ایڈریس بتائیے گا۔ ہم اس کی زندگی پڑھنا چاہیں گے، ہم ان کے حالات پڑھنا چاہیں گے، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ امیر المومنین سے بڑا عالم کون تھا پیغمبر کے بعد؟ امیر المومنین سے زیادہ شجاع کون تھا پیغمبر کی زندگی میں اور پیغمبر کے بعد؟ دیکھیں، شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، شجاع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تلوار اٹھائے۔ ہمارے یہاں شجاع کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہر وقت میدان مار لے، جو ہر میدان مار لے۔ امیر المومنین نے ہر میدان مارا ہے۔ امیر المومنین کی شجاعت صرف خندق و خیبر تک نہیں ہے، یہاں تک علامہ امینی نے لکھا، علامہ امینی نے کہا کہ امیر المومنین کی اگر شجاعت کو سمجھنا ہے تو مولا کو خیبر و خندق کی شجاعت میں نہیں دیکھنا۔ مولا امیر خیبر و خندق کے شجاع نہیں ہیں۔ شجاع کے لیے تلوار اٹھانا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، شجاع کے لیے تلوار نہ اٹھانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ شجاعت تو تب سمجھ آتی ہے کہ تلوار اٹھا سکتا ہو اور تلوار نہ اٹھائے۔ پیغمبر بتا کے گئے تھے کہ علی یہ ہوگا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ مولا کا صبر، کیسا صبر؟ آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کی شہادت ہو اور امام کو ان کی دادی کا پرسہ نہ دیا جائے؟ کہ ہر امام کی شہادت میں، ہر امام کی شہادت میں آپ جہاں سے بھی شروع کرتے ہیں ائمہ کی زندگی میں عجیب چیزیں ہیں۔ ایک شخص کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے اور ایک عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا میں بڑی مشکل میں ہوں، بہت سخت مشکل میں آ گیا، اس کی ناموس کو اٹھا کے لے گئے۔ عالم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ مشہد جا سکتے ہو؟ کہا مولانا بالکل جا سکتا ہوں۔ کہا تو مشہد جاؤ اور آ کر رضا کی خدمت میں جب پہنچنا، کیونکہ تم بہت مشکل میں ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، امام کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ زہرا کا لال، تجھے تیری ماں زہرا کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ کہتے یہ شخص پہنچا، پریشان تو بہت تھا، امام کے روزے پہ ہاتھ رکھا، حالت گریہ میں امام سے کہا کہ آقا میں بہت مشکل میں ہوں، آپ کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دیں۔ کہتا یہ دعا کرتا ہوا واپس آیا، اپنے مسافر خانے میں آ کے سو گیا۔ رات کو کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک سبز ملبوس ہستی ہے، امام رضا علیہ السلام ہیں، اور فرماتے ہیں مومن میں نے تیری مشکل کو آسان کر دیا ہے، میں نے تیرا مسئلہ حل کر دیا ہے، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، جب ہمارے پاس آیا کرو تو زیادہ ہماری ماں کا نام نہیں لیا کرو، زیادہ ہماری دادی کا واسطہ نہیں دیا کرو، اس لیے کہ وہ سارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں جو ہماری ماں پہ ظلم گزرے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بنومك عليك مني السلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين
أصحاب الحسين اے عزیزوں امام معصوم ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، لیکن ان ملعونوں نے جب امام کے وجود کو خطرہ محسوس کیا، امام کو زہر دے دیا، امام کے جسم میں زہر نے سرایت کرنا شروع کی، امام اپنی آرام گاہ پہ تشریف لا گئے، دروازے کو بند کیا، کعبہ سعد میں اپنے حجرے میں جاتا ہوں، جب تک میں اجازت نہیں دوں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عباس سلط کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے اندر جیسے کوئی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں میں نے تعجب سے دروازہ کھولا، دیکھا امام تقی آ چکے ہیں، امام تشریف لا چکے ہیں۔ اے عزیزوں امام کی شہادت ہو گئی، امام علیہ السلام کو عزت و احترام سے نام امام نے غسل دیا، کفن دیا، بڑے عزت و احترام سے امام کا جنازہ بھی اٹھا۔ عزیزوں آج اس امام کے تابوت کی زیارت کرو گے، جس کے والد جس کے دادا جنازہ 3 دن تک کربلا کی زمین پر بے گورو کفن پڑا رہا۔ ہم جب بھی کسی امام معصوم کا تذکرہ کریں گے، کسی امام معصوم کی شہادت پڑھیں گے، کسی امام علیہ السلام کی یاد آئے گے، میں کہتا ہوں آقا رضا عالم غربت میں شہادت ہے، لیکن آقا آپ کی بہن کے سامنے تو آپ کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ اے آقا آپ کی بیٹی کے سامنے تو آپ کی رگوں کو نہیں کاٹا گیا۔ اے آقا رضا آپ کا جنازہ بہت عزت سے اٹھا، آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو کفن بھی پہنایا، لیکن قربان جائے اس مظلوم امام پر جو مڑ مڑ کے بابا کے لاشے کو دیکھتے بے گورو کفن جنازہ کربلا کی زمین پہ پڑا، لا یوم کا یوم کا یا غباب اللہ، اے مظلوم آقا، اے میرا غریب آقا، آقا کا تابوت آ رہا ہے، آقا کے تابوت کی زیارت کرے، استقبال کرے گے، لیکن کربلا کو کبھی نہ بھولیں گے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔